سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني موطني. تاریخ ساز ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غار والے رفیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کے ساتھ سوموار کے دن 8 ربیع الاول 1490 23 ستمبر 622 عیسوی کو قباء میں داخل ہوئے۔ قباء شہر یثرب کے بڑے اور وسیع جگہوں میں سے تھا۔ شہر کی غربی جانب مکہ المکرمہ کے راستے پر واقع ہے۔ قباء میں آنے کے بعد اسلام کی پہلی مسجد کا سنگ بنیاد اس سرزمین پر رکھا گیا تھا۔ بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. كم سهر مسجد الحرام مکہ المکرمہ میں وہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو تمام جہانوں کے رب کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے بنایا گیا ہے۔ مسجد قباء وہ پہلی مسجد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنائی گئی۔ قباء مسجد مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے اور مسجد نبوی سے 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ الجبال تستحق لا جرم، سوف نبقى هنا كي يزول الألم. اس کی پہلی بنیاد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رکھی گئی تھی۔ آپ کے بعد تاریخ اسلام کے مختلف قائدین و عمراء کے ذریعے، جیسا کہ عثمان بن عفان کے دور خلافت میں، عمر بن عبدالعزیز اموی دور میں، سلطان قائد بائی مملوکی، سلطان محمود دوم عثمانی، ان کے بیٹے عبد المجید اول کے دور حکومت میں بھی قباء مسجد کی مرمت کی گئی اور اس کے احاطے کو وسیع کیا گیا۔ الفاظ لسان كل شكر قدره اجمع كل الماء. یہاں مسجد قباء کے محراب کا بیرونی حصہ ہے۔ اس طرف قبلہ والے حصے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی رہنمائی سے متعین کیا تھا۔ مسجد قباء کی قبلہ والی جگہ ان مساجد میں سے ہے جن کے قبلہ کی سمت بالکل درست ہے۔ المعاني من عراض أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم، سوف نبقى هنا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کو تعمیر کیا تو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرتے اور آپ قباء کی قبلہ کی سمت درست کرتے۔ جب رسول خدا نے مسجد قباء کو تعمیر کیا تو اس وقت قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کو خاص اہمیت دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن پیدل یا سوار ہو کر مسجد النبوی سے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء، جو بھی اپنے گھر سے پاک و صاف ہو کر اور وضو کر کے مسجد قباء میں آ گیا اور یہاں پر نماز ادا کی، فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ، اور یہاں آ کے نماز ادا کرتا ہے، اس کا ثواب خانہ خدا کا عمرہ کرنے کے برابر ہے۔
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاک رہنے کو، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. بہت سے مفسرین اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ آیت مسجد قباء کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ مسجد جس کی بنیاد شروع سے ہی تقوی پر رکھی گئی. كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالت